تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے بارے میں تو ذرا بتائیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, سب سے پہلے اسکیلز, مچھلی کے جو چھلکے ہوتے ہیں نا, کھپرے, جیسے میکرل ہے, سرمئی اسکیل, دے آر کالڈ ڈیسیڈس اسکیلز. یعنی کہ ڈیسیڈس مینس دیٹ رب آف ایزلی. آپ ہاتھ یوں کریں جسم پہ سرمئی کے, تو چھلکے نکل آتے ہیں. ہمارے جینز پہ, جوتوں پہ, ہاتھ پہ چھلکے جب تھوڑی دیر بعد وہ چمکنے لگتے ہیں, چھوٹے جیسے سلما ستارے نا, چھوٹے چھوٹے, وہ اسکیلز ہیں. کتاب لکھتی ہے جس میں اسکیلز ہے, اسکیل کا سائز نہیں لکھا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ جیسے بوری لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں جس میں چھلکا نہیں ہے مت کھاؤ. اب یہ ساری چیزیں ہیں نا, صرف مرین بایولوجی کی کتاب ڈٹرمائن کرے گی کس مچھلی میں اسکیل ہے, کس مچھلی میں اسکیل نہیں ہے. ایک اور دوسرے, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر جس نے منع کیا اپنی امت کو کہ وہ مچھلی مت کھاؤ جس میں چھلکے نہ ہو, وہ حضرت موسیٰ تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے آئے تھے. تو بس یہاں باقی باتیں تو پھر لوگ بہت ہیوی ڈیبیٹ ہو جائے گی. اچھا, کون سی کتاب ہے جو مچھلیوں کے بارے میں, سمندر کے بارے میں یا اس کی نالج کے بارے میں بالکل ایسی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ہم عزیز آغا کی کتاب. نہیں بی بی, میں آپ کو بتاؤں, it took me 8 سال میں نے یہ کتاب لکھی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کون سی مچھلی کھانے والی, ذائقے میں اچھی ہے, ریسیپیز بھی ہیں. اچھا, یہ تو بڑی مچھلیوں کی بھائی اندر دیکھیں. اس میں اقسام ہے, سندھی نام, انگلش نام. ٹھیک ہے, کون سی مچھلی کس طرح سے پکائی جائے. اچھا, ذائقے میں کون سی اچھی ہے. اچھا, بات یہ ہے, ہم بازار جاتے ہیں نا, ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ مچھلی والا بھی جو ہے نا, وہ غلط نام سے. اب ہم رہتے تھے پہلے بوٹنگ بیسن پہ, ہمارا بچہ باہر سائیکل چلا رہا تھا چھوٹا, جو ہماری نیبر خاتون تھی, وہ کرسچن فیملی رہتی تھی, وہ مچھلی والے سے, وہ سائیکل میں مچھلی بیچتے ہیں نا, وہ مچھلی بیچ رہا تھا. تو میرا بیٹا, آنٹی آپ کون سی مچھلی, وچ فش آر یو بائنگ. تو کہنے بیٹا میں رہو. آنٹی یہ رہو تو نہیں ہے, یہ تو بیراکوڈا ہے, یہ تو کند ہے, یہ تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. مچھلی والا اسے آنکھیں دکھانے لگا, 3 سال کا بچہ, بھائی تم جا کے کھیلو. یہاں ہر مچھلی کو سرمئی کہہ کے بھیج دیتے ہیں. اچھا, یہ تو بتائیں, تازی مچھلی اور رکھی ہوئی مچھلی کی کیا پہچان کیا ہوتی ہے؟ تازہ مچھلی کی بہت سی پہچان ہے. سب سے پہلے اس کی جو باڈی ہے, اس میں جب آپ انگلی یوں کر کے اس میں گاڑیں تو آپ کی انگلی کے نشان اندر چلے جائیں گے, مینز یہ مچھلی ڈیکمپوز ہو گئی ہے, سخت نہیں ہے. سب سے پہلی چیز, آنکھیں گل جائیں گی, آنکھیں جو ایک دم ایسا لگے گا کہ آنکھیں کا گلاس چلا جائے گا, شائن, چمک ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور اس کے گل پڑے وہ لال نہیں رہیں گے. اسی کے لیے یہ لوگ کچھ رنگ بھی ڈال کے اندر, یہ لوگ لال, یہ وہ ہر قسم. تو مچھلی تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ساحل سمندر, ہمارا شہر ہے اتنا بہترین, اور اتنے اقسام کی مچھلیاں اتنی مہنگی. ایک تو جو مچھلی ہم کھا رہے ہیں بازار سے, اس میں 50% ہے نا کھانے کے قابل نہیں ہے, لیکن لوگ بیچارے کھا رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ تازہ کیا ہے. اور ایگزیکٹلی, اور ایک دفعہ اگر آپ فریش کیش کھا لیں, اس کے بعد آپ بازار سے لے کے آپ مچھلی نہیں کھا سکتے. وی کین ناٹ ایٹ اے فش. اگر آپ شکار کی مچھلی کھانا شروع کریں, پرانز اور فش ہم بازار سے لے کے نہیں کھا سکتے, وہ اسمیل آ رہی ہوتی ہے. تازہ میں نہیں آتا. فریش فش کا جو ٹیسٹ ہے, میٹھے پانی کی مچھلی کا بالکل ڈفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے جو کھارے پانی کا ذائقہ, ذائقے میں مٹھاس ہوتی ہے. اس کا گوشت ذرا میٹھا, آپ رہو مچھلی کھائیے, ٹھٹا وغیرہ کی, میٹھا گوشت ہوتا ہے. لیکن کھارے پانی کی مچھلی کی کیا بات ہے. کھارے پانی کی مچھلی جو ہے نا, وہی مچھلی ہے جس کا پروردگار ذکر کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ ہم نے سمندر میں تازہ گوشت. ٹھیک ہے, جب گوشت کا ذکر ہے تو سمندر کا ذکر ہے. تو اس کی مچھلی کے جو ذائقہ اور پروٹینز وہ بہت ہائی ہے. اور ہم کانٹے بھی, جو مین مسئلہ ہے وہ کانٹوں کا ہے, اور چھوٹے چھوٹے کانٹے. ہم تو بنگال میں رہے, تو بنگالی تو کھا کے کانٹے ایک ساتھ یوں گٹلی بنا کے یہاں رکھ لیتا تھا, اینڈ میں جا کے کانٹے. ہم تو نہیں کر سکتے نا, وہ تو اس کی رہتے ہیں وہاں پہ سمندر کے کنارے پانی کے. اچھا, یہ اینگلنگ کیا ہوتی ہے جو آپ کام کرتی ہیں؟ آپ کا کام تھوڑا سا لوگ جاننا چاہ رہے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ اینگلنگ از بیسیکلی دا پرسن ہو از ڈوئنگ دا فشنگ, اس کو اینگلر بولتے ہیں. اور اینگلنگ, جو اینگلر ہے اس کا کام, اینگلنگ جو فشنگ کرتا ہے. ہاں, فشنگ از بیسیکلی لائک دا فشرمین اور دا فشر وومن, دیٹ از کالڈ ایز اینگلر. اچھا, چائلڈ اینگلر ہے, لیڈی اینگلر ہے, اس طرح سے. آپ کو سوئمنگ نہیں آتی ہے؟ آپ پہ اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ سوئمنگ نہیں آتے ہوئے آپ جو ہے وہ اتنے سارے. بھائی میں تو اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ٹورنامنٹس میں صبح 5 بجے سے بورڈ پہ بیٹھنا, جس میں ٹوائلٹ فیسلٹی نہ ہو, شام کو 3-4 بجے تک, صبح سے لے کر
बोट में इसको बेयर करना और फिश पकड़ना और अपने बच्चों को साथ लाना, बेटा बेटी, they are a lovely family. They are a lovely family. मैं तो I salute them because you know to brave the sea like that, and इनसे तो लोगों को इंस्पायर होना चाहिए कि और वो भी औरत होकर, क्योंकि हमारे यहाँ तो मर्द भी डरते हैं. जेटी नहीं है, सबसे पहले जहाँ से ये जाती है घुटनों पे you know पानी, इतने पानी में चल के आती है, फिर you know बोट पे चढ़ती है, फिर ट्रांसफर होती है बड़े बोट पे, और you know that those kind of things. नहीं, वो बल्कि लास्ट टूर्नामेंट में तो ये हुआ था कि एक टाइम होता है हमारा कि उस टाइम पे सारी बोट्स को निकलना होता है वहाँ से. तो आई थिंक इट वाज 7:30 इन द मॉर्निंग. तो वाजिद ने हमसे कहा कि तुम लोग सब सामान लेके बोट पे रेडी रहना, मैं फ्लैग लेके आऊंगा और हम बस फौरन निकलेंगे. तो लास्ट टाइम अभी जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें समंदर बहुत चौपी था, लाइक विंड्स बहुत तेज थी, तो बोट बिल्कुल ऐसी रुकी नहीं रही थी. अब उसमें ये हो रहा था कि मैं कोशिश कर रही थी चढ़ने की, टाइम निकल रहा था और चढ़ा नहीं जा रहा था. जैसे मैं जाऊँ वो पानी इतना तेज आ रहा था कि वो मैं पानी के अंदर जा रही थी. फिर वो मेरे देवर ने मुझे खींच के ऊपर लिया, तो बल्कि हाथ मेरा थोड़ा सा इंजर्ड भी हुआ था. और फिर वहां से वाजिद मैंने कहा वरना हम टाइम से तो नहीं निकल सकते थे. अच्छा, तो ये शौहर देवर बच्चे ये तो पूरा ससुराल में बैठा होता है. ससुराल में तो बहुत ही है फैमिली एक्टिविटी. लेकिन मेरी पर्सनल अपनी जो फैमिली है इसमें बच्चे और हस्बैंड ये लोग तो बहुत ही ज्यादा, मतलब अगर मैं नहीं करती तो फिर कोई वे आउट नहीं था, तो दैट्स व्हाई. और एक दफा आप चले जाएं तो फिर तो. अच्छा अजीज साहब, आपका जो क्लब है उसने कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं? नहीं क्लब में तो नहीं. हमारे एक मेंबर है. अच्छा, एक काम करते हैं, उस मेंबर के बारे में जरूर जानेंगे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात हो रही है. एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आकर हमें बताइएगा कि कौन से ये रिकॉर्ड्स हैं. वेलकम बैक साथियों. हमारे दोनों साथी जो हैं, बहुत थोड़ा सा टाइम है हमारे पास जो हमें ये बता सकें कि वो कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो आपके किसी मेंबर ने बनाया था. क्या था वो? शमसुल हसन. देखिए मैं रिकॉर्ड कीपर हूँ और हमारा क्लब जो किंगफिशर क्लब है, हम 1984 से रिकॉर्ड्स रखते हैं मछली के. डिफरेंट एग्जाम की मछलियाँ. गेम फिश. अच्छा, पहले मैं छोटा सा जवाब दे दूँ. आपने कहा था स्पोर्ट फिशिंग या गेम फिशिंग, एंगलिंग, कैसे? स्पोर्ट फिश या गेम फिश वो मछली है which puts up a game when it is caught. अच्छा. वो मछली जो हम पकड़ते हैं वो एक गेम देती है. It fights before surrendering. अच्छा. वो जो सरेंडर करने के पहले फाइट करती है ना, तो that's why it's called a sport fish. वो खतरनाक नहीं होता कहीं आपको ना खींचते हुए पानी के अंदर? नहीं, तो हमारे चरखी पे स्किल ना, that is the skill. That is the skill. इतना इजी नहीं होता. वो तो चरखी में ड्रैग होता है कि अगर डोर मांग रही तो हम डोर उसको दे देते हैं. उसमें इतनी चरखी लगी होती है, लाइन लगी होती है. It's a very बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. काइट पतंग उड़ाने की टेक्निक होती है ना, कि आपने कितनी ढील देनी है, कितना खींचना है. आप इतना ही टाइट रख सकते हैं कि मछली टूटे ना. ठीक है ना, और इतना उसको कम नहीं कर सकते ड्रैग को कि सारी डोर खाली कर दे. तो क्या ये टूर्नामेंट जो होती है वो ये इट्स ऑल अबाउट ये फिशिंग ही पे बेस करती है? द हाईएस्ट द हेवीएस्ट फिश, you know मुख्तलिफ एग्जाम हम सर्टिफिकेट भी देते हैं कि you know कि हेवीएस्ट सुरमई किसने पकड़ी, हेवीएस्ट ग्रुपर किसने पकड़ी, हेवीएस्ट बैराकूडा किसने पकड़ी. हम 1990 से टूर्नामेंट्स करा रहे हैं.